نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج جو ہمارا بیان کا عنوان ہے وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی کی ایک اعلیٰ مثال۔ دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی بے مثال تھی۔ آپ کی سیرت مبارکہ میں کئی ایسے واقعات ہیں جو دل کو چھو لیتے ہیں اور انسان کو رونا آ جاتا ہے۔ یہاں میں ایک واقعہ قرآن حدیث کی روشنی میں تھوڑی تفصیل سے بیان کر رہی ہوں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی کی اعلیٰ مثال ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورۃ انبیاء میں آیات نمبر 107 میں فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام مخلوقات کے لیے رحمت تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کی سختیوں سے تنگ آ کر اسلام کی دعوت کے لیے طائف تشریف لے گئے، وہاں کے سرداروں نے نہ صرف دعوت قبول کرنے سے انکار کیا بلکہ اوباش لڑکوں کو آپ پر پتھر برسانے کے لیے لگا دیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک خون سے بھر گئے۔ آپ ایک باغ میں جا کر بیٹھ گئے، اتنے میں جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ حکم دے تو میں ان پہاڑوں کے فرشتے ان دونوں پہاڑوں کو ملا کر اس بستی کو تباہ کر دے۔ لیکن میری عزیز بہنوں، دیکھیے ہمارے نبی رحم ہیں۔ آپ نے کیا جواب دیا؟ نہیں، مجھے امید ہے ان میں نہ تو ان کی نسل میں سے کوئی اللہ کو ماننے والا پیدا ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ کیسی رحم دلی ہے کہ جنہوں نے پتھر مارے، تکلیفیں دی، ان کے لیے بھی بد دعا نہیں کی بلکہ ہدایت کی دعا کی۔ میری عزیز بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بہت اعلیٰ تھے۔ ایک دن ایک بدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بے ادب ہو کر بات کرنے لگا۔ اس نے نہایت تیز لہجے میں کہا، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ انصاف کریں، اور ساتھ ہی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبات شروع کر دیے۔ پر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بدو کو فوراً ڈانٹنے لگے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو روکا اور کہا، اسے جانے دو، اس کے ساتھ کسی قسم کی بے رحمی کا سلوک نہ کرو، کیونکہ میں اللہ کی طرف سے امن لے کے آیا ہوں اور میرا پیغام انسانیت کے لیے ہے۔ یہ سن کر صحابہ اکرام خاموش ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدو کے ساتھ تحمل اور نرمی سے بات کی اور اسے نہ صرف تسلی دی بلکہ اس کی مشکلات میں اس کی مدد بھی کی۔ پھر وہ بدو وہاں سے چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل ایمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی سے ویسا ہی سلوک نہ کرے جیسا وہ اپنے لیے چاہتا ہو۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حقیقت کو واضح کرتا ہے۔ آپ کا اخلاق ہر حال میں بہتر تھا۔ آپ نے ہمیشہ لوگوں کے ساتھ نرم رویہ اختیار کیا، اگرچہ بدو کی باتوں میں بے ادبی تھی لیکن آپ نے اس کے ساتھ رحمت کا سلوک کیا۔ اس واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہر موقع پر لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور نرمی کا تاثر ملتا ہے، چاہے سامنے والے کی حالت یا باتیں کچھ بھی ہوں۔ تو آپ نے ہمیشہ اس بات کی کوشش کی کہ لوگوں کو اسلام کی سچائی سے آشیانہ کیا جائے، ان کے دلوں میں محبت اور ایمان کے جذبات کو ابھارا جائے، یہی سنت ہے، اور یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر وقت ہمیں صبر، تحمل اور حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کی بے ادبی پر سختی نہیں کی۔ آپ نے ہمیشہ لوگوں کے ساتھ نرم رویہ اختیار کیا اور ان کے دلوں میں رحم اور محبت پیدا کی۔ آپ کا اس واقعے میں کردار ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ میرے نبی نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل ایمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی سے ویسا سلوک نہ کرے جیسا وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ اس واقعے میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایک مسلمان کا حقیقی کردار ہمیشہ رحم دلی، نرمی اور حسن سلوک پر مبنی ہوتا ہے۔ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ میری عزیز بہنوں، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا اثر نہ صرف اپنے پیروکار پر تھا بلکہ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ ہمارے لیے ایک عظیم درس ہے۔ اس کی سنت کو اپنانا ہمیں سچی کامیابی کی طرف لے جائے گا اور ان کے اخلاق پر عمل کرنے سے ہم اللہ کے قریب جا سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔